لیکن وہ کوئی اتنا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بسیں آ رہی ہیں کراچی شہر میں، کیونکہ ڈالرز کافی فلکچویٹ ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کو منظور کر لیا کابینہ نے۔ ایک امینڈمنٹس کچھ کی ہیں ہم نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر رائٹس ایکٹ 2019 میں، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہی تھا، پاپولیشن ویلفیئر کا، انہوں نے وہ کیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ایکٹ 2004 میں کچھ ترامیم تھی، اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 200 ایکڑ زمین جو ہے پاکستان نیوی کو دینے کی منظوری پہلے دی گئی تھی، اس کی ریٹس کا ایشو تھا، وہ آج کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ اور خیرپور اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ہینڈ اوور کر دی گئی ہے سندھ اکنامک زونز مینجمنٹ کمپنی کو، جو سندھ گورنمنٹ کی کمپنی ہے، اور اس کو ہینڈ اوور کر دی گئی۔ پہلے یہ کمشنر کراچی کے پاس تھی، کمشنر خیرپور کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس پر ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، یہ آگے کیبنٹ میٹنگ میں آ جائے گا، جس پر آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس پر۔ یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، غالباً پرسوں بھی کہی، کہ لیکن ابھی جو سندھ اسمبلی میں حالیہ پچھلے سیشن میں جو امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے خط بھی لکھا اور کہا، آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 دسمبر 2021 سے پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ان کو جو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے قانون ہے، جو شکیں ہیں، اس میں ترمیم کر کے دینا ہے، ورنہ وہ جو 2013 کا پرانا قانون تھا اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن کا آغاز کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جلدی تھی کہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو سیکشن ہے اس کے اندر ہم ترامیم کریں، اور وہ اسمبلی نے کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چینجز تھیں جو ہم نے بہتر سمجھا کر لی، لیکن بہرحال اپوزیشن کا اس پہ اعتراض ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے بات کرنے کو تیار ہیں، جس میں ہم نے یہ کیا کہ جی جو میئر کا الیکشن ہے اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، یا چیئرمین کے الیکشن سیکرٹ بیلٹ ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ پروویژن دیا کہ جی جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہوگا یا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کونسل کا ممبر ہو، کوئی باہر سے فرد آ کر بھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو الیکشن میں کامیاب ہونا پڑے گا میئر بننے کے لیے، چیئرمین بننے کے لیے۔ ایک یہ تھا کہ جو بلدیہ کے پاس ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹل ہیں، کچھ بڑے بڑے اسکولز ہیں جن کی تعداد کم ہے، اور بلدیہ کے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کے سامنے رکھیں تو ان کو پراپر طریقے سے وہ چلا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہماری تو خواہش یہ تھی، نیک نیتی سے ہی کام کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کرے، اور جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام جو موسٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ جو شعبے ہیں، جو ہاسپٹلز اور اسکول اور ڈسپینسری چلی جائیں تاکہ ہم اس کو بہتر کریں، اور کراچی شہر میں خاص طور پہ اگر عباسی شیخ ہاسپٹل بہت اچھا ہو جائے، اگر ان کا جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہارٹ ڈیزیزز ہے اس کو اگر NICVD ٹیک اوور کر لے، اس طرح بہتر اس کو کر کے چلا لیں، ایسے ہی DCs کو چلا لیں، تو شاید کراچی کے لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن اس پر بھی اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بلدیہ کے پاس ہی رہنے چاہیے، اس پر بھی ہماری کوئی ضد نہیں ہے، اس پر بھی بات چیت۔ جو اہم بات تھی وہ یہ ہے، ہم نے یہ بات پہلے کہی ہے، اب یہ دیکھیں میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں، آپ کی آواز آپ کو جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں بس اختیارات ہونے چاہیے، ان کا آ رہی ہے نا کیمرہ مین کی آواز، بس پھر اور یہ میں نے ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جو ادارے ہیں ان میں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی ان اداروں کے جو قانون ایکٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ واٹر بورڈ کا الگ ایکٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا الگ قانون ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا الگ قانون ہے۔ ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ان قوانین کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں واٹر بورڈ میں میئر کا کوئی رول رکھنا ہے، ٹاؤن چیئرمینس کا کوئی رول رکھنا ہے، تو ہمیں واٹر بورڈ کے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے۔ اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں کوئی رکھنا ہے رول، تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے، اور سملرلی اگر بلڈنگ کنٹرول میں کوئی رکھنا ہے تو ہمیں اس کے قانون میں ترمیم کرنی ہے۔ تو ان تمام قوانین کے حوالے سے اس پہ بات ہوئی، اور اگلی کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی اور کوئی فیصلے ہوں گے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مزید امپاور کیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ایک آپ کے علم میں ہے، ایک آرڈیننس جو ہے فور دی ریگولائزیشن آف دی، یہ جو آج کل چل رہی ہیں ایشوز، جو بلڈنگز ہیں یا جن زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں ان کو ریگولائز کرنے کے لیے کمیشن قائم کرنے کے قانون کے ذریعے کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، جو گورنر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے اور اس پر بھی بات کی۔
میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عذرا صاحبہ سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک آج ایشو تھا جو صوبہ سندھ کے جو وہ بچے جو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے ان کے لیے بہت ان سے زیادتی ہوئی تھی اور وہ پریشان، اب ذرا خاموش ہو جائیں، وہ پریشان تھے اور آج سندھ کابینہ نے ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے اور ڈاکٹر عذرا صاحبہ اس فیصلے سے فالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بس یہی کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی پی ایم سی ایکٹ جو ہوا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے مسلط کیا پروونسز کے اوپر بغیر ان کی رضامندی لیے ہوئے، اس پہ ہمیں پہلے بھی اعتراض تھا اور ہم اب اس میں یہی سمجھتے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب ایجوکیشن ڈیوالو ہو گیا ہے صوبوں کے پاس، تو اس میں جو ایڈمیشنز کی پالیسی ہے وہ طے کرنی ہے صوبوں کو، اور ایڈمیشن کی پالیسی میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دخل اندازی نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے اپنے پی ایم سی ایکٹ میں ڈال دیا کہ وہ ایک نیشنل ٹیسٹ کریں گے میڈیکل یونیورسٹیز کی اور کالجز کی انٹری کے لیے، اور ڈینٹل یونیورسٹی اور ڈینٹل کالجز کی انٹری کے لیے، اور پھر اب ایک من پسند سروس ٹیسٹنگ سروسز کے ادارے کو یہ دے دیا گیا یہ کام، جو بالکل نااہل تھی اور وہ صحیح طریقے سے یہ کام کر نہیں پائی، اور بہت سارے اعتراض آ رہے تھے بچوں کے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پی ایم سی کا جو چیئرمین تھا، انہوں نے اپنی طرف سے جو پی ایم سی کے ایکٹ کی بھی اجازت نہیں دیتا، اپنی طرف سے 65% کا جو ہے پاسنگ اسٹینڈرڈ رکھ دیا ٹیسٹ کے لیے کہ 65% کے مارکس پہ پاس ہوں گے بچے، تو یہ بھی اس پروگیٹو میں نہیں تھا، پی ایم سی کے ایکٹ ہی میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم یہ کیبنٹ کے پاس لے گئے کہ کیونکہ ایک چیز ایکٹ میں نہیں ہے اور صوبوں کا اختیار ہے، تو ہم نے یہ اس کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی فیوچر کا جو کریئر ہے اس کی وجہ سے، اور ہمارے سندھ کے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم داخلہ نہیں دے پائیں گے بچوں کو تو ہمارے ہاں بہت کمی رہ جائے گی ڈاکٹرز کی اور ڈینٹسٹ کی، تو اس وجہ سے ہم لے گئے، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے گیا یہ ایشو کیبنٹ میں، اور کیبنٹ نے آج منظوری دے دی ہے کہ 50% جو ہے ہم پاسنگ مارکس رکھیں گے، اور ویٹیج جو ہے اس کا ہم طے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ویٹیج دیں، کیونکہ پی ایم سی کے ایکٹ میں جو ہے 50% ویٹیج دیا گیا ہے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو، اور باقی 50% جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے رکھا گیا، لیکن ہم اس ویٹیج کو بھی دیکھیں گے، اور بہرکیف یہ جو ہے پی ایم سی کی جو 65% کی جو ہے پاسنگ مارکس ہیں ان کو اسے کیبنٹ نے رد کیا ہے، اور 50% مارکس ابھی ڈینٹل اور میڈیکل کالجز کی ایڈمیشن کے لیے 50%، اور اس سے اوپر کے جتنے بھی مارکس آئیں گے بچوں کے ہم انہیں داخلہ دیں گے۔ شکریہ جی سر، یہ ریگولائزیشن ایکٹ کے حوالے سے بات کروں گا، کیا یہ جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے کیا پورے سندھ میں یعنی اس ریگولائزیشن کی بات کریں گے یا صرف کراچی؟ نہیں، یہ پورے صوبے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگز کی بات ہے، بلکہ ہم تمام اس آبادی کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایسی جگہوں پر، ایسی بلڈنگز میں، ایسی زمینوں پر رہتے ہیں جو کسی نہ کسی قانون کی زد میں آتے ہیں، اور یہ امکان ہے کہ ان کے گھر جو ہیں وہ توڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا بالکل بلائنڈ قسم کا کمیشن نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا کہ آنکھ بند کر کے جس کو چاہے ریگولائز کر دیں۔ کمیشن بنایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ہوگا، اور ریٹائرڈ جج ہوگا جو بھی، اور اس کے ساتھ کمیٹی کے کچھ ممبرز، کمیشن کے کچھ اور ممبرز ہوں گے، وہ یہ فیصلہ کریں گے ہر کیس میں کہ جی اس کی ریگولیشن کس طرح سے ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ، آپ نے جس آرڈیننس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ ایسٹیمیٹ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ کتنے اربوں روپے کی سرکاری زمین یا کتنی ایکڑ سرکاری زمین ہوگی
जिस पर इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने जगहें बना दी और उसकी मालियत क्या होगी? क्या सिर्फ इस तरह रेगुलराइजेशन के लिए हमने एक तरीकेकार से उनको रेगुलेट करने के लिए कोई जुर्माना भी आयद करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ उनको रेगुलेट किया जाएगा? देखिए, अभी ये फैसला बड़ा कब्ल वक्त होगा मेरे लिए भी या कैबिनेट के लिए भी। एक कमीशन बनाया जा रहा है, ये फैसला वो कमीशन करेगा कि लोग उससे रुजू करेंगे कि जी मैं इस इमारत में, इस घर में, इस ज़मीन पर रहता हूँ, और जो भी तरीक़ेकार वो सारे अपने BTOs बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ही गवर्नर साहब अगर इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे देते हैं तो फ़ौरन ये फिर कानून की सूरत में आ जाएगा। उसके बाद ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो फिर अपना काम शुरू करेगा। तो ये अभी बैठ के हमने नहीं तय किया कि कौन सी बिल्डिंग इसमें आएगी, कौन सी नहीं आएगी। लोग खुद रुजू करेंगे, कमीशन से दरख्वास्त देंगे, फिर उस दरख्वास्त की रोशनी में कमीशन फैसला करेगा कि इनके साथ क्या करना है। गवर्नर की आपने बात की है, उस गवर्नर का कल ARY पर एक प्रोग्राम में उसने कहा उसके पास शायद ऑर्डिनेंस गया है या नहीं, उसने ऑर्डिनेंस को पहले से मुस्तरद कर दिया। आज बयान ये दिया है। कौन सा गवर्नर है जिसने ऑर्डिनेंस देखा नहीं है और मुस्तरद पहले कर दिया है? देखिए, मैं गवर्नर साहब में आईनी अहदे पे फायदे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि तमीज़ के दायरे में रह के बात करूँ, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जैसे उस ओहदे का जो है कुछ तकद्दुस पामाल हो जाए। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से ज़ायद, उन्होंने इसकी तादाद भी कर दी, 6000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया। अब PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ये हराम कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज किया, 18 अरब रुपए जुर्माना किया। बनी गाला, जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जो इतने बड़े घर में रहता हो, शायद इमरान खान वाहिद आदमी भी इतने बड़े घर में रहते हैं, वो वायलेशन में बना था, इलीगल था। उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने, और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए जो इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर, गुज्जर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियाँ करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के खिलाफ हो जाओ। लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए, तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचाने, चाहे MQ हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आए। इनका मसला ये नहीं कि लोगों के मसले हल हो। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं गुजारिश इनसे करूँगा कि पंजाब का जो ऑर्डिनेंस आया है, मैं भेज दूँगा आपको, आप पहुँचा दीजिएगा उनको, वो पढ़ लें कि उसके अंदर क्या है। और अगर सूबा सिंध की हुकूमत अपने सूबे में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रही है कि उनके सरों पर जो छतें हैं वो महफूज रहें, वो दरबदर ना हो, तो इसको बजाय इसके कि अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो कम अज़ कम इस पर तनकीद नहीं करेगा। जमीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो लैंड ग्रेबर्स यही करते हैं कि किसी सरकारी ज़मीन पे झुग्गियाँ बनाते हैं, मजदूरी लोगों को बिठाते हैं, उसके बाद जो है वो कोई स्टे लेके और वो कब्जा पक्का जमाते हैं अपना। खासतौर पे कराची शहर में तो ये मसला सबसे ज़्यादा जो है वो ये तरीका इस्तेमाल किया गया। तो आप किस तरह तफरीक करेंगे, किस तरह तस्दीक करेंगे? एक मुतालबा आज अपोजिशन लीडर की तरफ से भी किया गया कि ऑन ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता, क्योंकि रिटायर्ड जो बंदा होता है वो तो दायरे फारिग ही होता है, उसको तो आप बिठा दे, कोई भी काम करवा ले, कुछ किसी भी चीज़ पे सिग्नेचर करवा ले, 600 लीटर पेट्रोल दे दे, कुछ और दे दे। तो ये इस तरह आप क्यों, मतलब रिटायर्ड पे क्यों जोर दे रहे हैं? ये कहा है ड्यूटी क्यों नहीं? ये उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये कहा है रिटायर्ड नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी हो। नहीं, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कुछ भी कर सकता है। 600 लीटर पेट्रोल लीजिए ना, तो इनसे पूछे पंजाबी क्यों लगा है, उनसे सवाल करें ना। देखें, ये जितने इस किस्म के कमीशन बनते हैं जो हुकूमतें बनाती हैं, उसमें रिटायर्ड जजेस को नहीं रखा जाता। अगर तो पंजाब में रिटायर्ड जज हलाल है तो सिंध में रिटायर्ड जज हराम कैसे हो सकता है? ये दौरे मयार है ना। तो पहले तो वहाँ जाके जवाब दे, जो हुकूमत इनके हाथ में, कानून इनके हाथ में, उन्होंने खुद बनाया। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए जब ये इतना वावेला नहीं भी था ना,
یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کا، اس سے پہلے بھی ایسے قوانین موجود تھے جب کچی آبادیوں کو ریگولائز کیا جاتا تھا۔ اس وقت کی حکومتوں نے، ہماری حکومت نے اس سے پہلے بھی، ضیاء کے دور میں بھی ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، تو جب وہ ریگولائزیشن کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ کرائٹیریاز بناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کوئی قانون بنا کہ 1987 سے پہلے کی جو آبادیاں ہیں وہ ریگولر ہوں گی، اور یہ 20-25 سال کا عرصہ تھا جب وہ لوگ وہاں آباد تھے، ان کے گھر بن گئے تھے، وہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس عرصے کو غالباً 87 سے 4-5-6 سال بڑھا دیا گیا کہ جی 92 تک 93 تک جو ہوں گے ان کو کیا جائے گا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کل یا پرسوں یا سال پہلے کسی نے اگر قبضہ کیا ہے تو آپ اس کو ریگولائز کر دیں گے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو اختیار کچی آبادیوں کو ریگولائز کرنے کا حکومت کے پاس تھا نا، اب تو حکومت کے پاس نہیں ہے، اب تو کمیشن بنا رہے ہیں، اور وہ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں جی یہ آبادی جو ہے اس کو ریگولائز ہونا چاہیے، یہ جو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو قبضہ کرواتے ہیں لوگ ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ جو لوگ قبضہ کرواتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، جو غیر قانونی کنسٹرکشن کر کے وہ مکانات غریبوں کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ جو ان میں آ کے رہتے ہیں ہم ان کو سزا دینے میں کیوں کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کے بالکل حق میں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، مصطفیٰ کمال نے کی ہیں نا، آپ پوچھیں اس سے، بھائی ایم کیو نے کی ہیں، آپ پوچھیں اس سے، اگر میں نے کیا تو مجھے پوچھیں۔ اب وہ ہزاروں لوگ آباد ہو گئے، ہم مجھ سے تو کوئی پوچھ ہی رہا ہے، مصطفیٰ کمال سے کوئی پوچھ ہی رہا ہے، ایم کیو سے کوئی پوچھ ہی رہا ہے، اور ہم توڑنے چلے ان لوگوں کے گھروں کو جن کا قصور کوئی نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ آپ یہ بتائیے گا، حلیم محمد شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی آرڈیننس نکلتا ہے تو اپوزیشن سے مشاورت ہوتی ہے، لیکن سندھ میں صرف حکومت فیصلے کر رہی ہے کہ جو چور ہے وہی فیصلہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اب جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ بیتوکی باتیں کرنے کا عادی ہے، اور میں بیتوکی باتوں کا جواب دیتا نہیں۔ آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ آرڈیننس کیسے نکلتا ہے، آئین میں طریقہ کار موجود ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے۔ جس طرح وفاقی حکومت نے چوری سے 33 قوانین جو ہیں آپ کے جوائنٹ سیشن میں پاس کروائے، پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں کروائے گا، اس کو پڑھنے بیٹھے تو 4 گھنٹے لگیں گے آپ کو، وہ جو قانون ہے 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے میں، وہ پتہ نہیں 2-2.5 گھنٹے میں سارے پاس ہو گئے۔ یہ جس ایم ڈی کیٹ کے قانون کا آج ہم رونا رو رہے ہیں، جس کا نقصان پورے پاکستان کے بچوں کو ہوا ہے، یہ قانون بھی قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے الگ الگ پاس نہیں کیا، یہ بھی جوائنٹ سیشن میں لے جا کر زبردستی پاس کروایا انہوں نے۔ تو اگر تو یہ طریقہ ان کو اچھا لگتا ہے تو انہیں کو مبارک ہو۔ آرڈیننس تو ہم بہت سے حکومت کتنے آرڈیننس جاری کیے، ہم تو ہر چیز اسمبلی میں لے کر آتے ہیں۔ اب اگر اسمبلی نہیں ہے اور اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ جی غریبوں کے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو بچایا جائے، تو ہم نے ایک آرڈیننس عوام کے مفاد میں جاری کروایا ہے، ہم نے اپنے مفاد میں نہیں کروایا۔ باقی یہ جس کو چور کہتے ہیں وہ کتنا چور ہے آپ کو پتہ ہے۔ سر یہ لا اینڈ آرڈر کا جن اچانک سے بے قابو ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کل ایک وکیل کو بھی جو ہے نا وہ شہید کیا گیا۔ حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈی آئی جی جن علاقوں میں ڈی آئی جی جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو آج کابینہ میں کیا یہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر کوئی تفصیلی بات چیت ہوئی، کوئی میکینزم بنا ہے، کوئی آئی جی کو کوئی احکامات وغیرہ دیے؟